السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی عمر 20 سال کی ہوئی تو مکہ میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ ایک باہر سے ایک شخص آیا اور اس نے مکہ کے ایک سردار عاص بن وائل سہمی کے ساتھ کچھ کاروبار کیا، اس کو کچھ مال بیچا، اور پھر جب اس نے مال وصولی کے لیے عاص سے کہا کہ میرا مال واپس کرو، تو عاص، مال سے مراد میری قیمت دو مجھے، تو عاص اس میں ٹال مٹول کرنے لگا، اور وہ اتنا پریشان ہوا وہ شخص جو باہر سے آیا ہوا تھا کہ اس نے ایک ایسے وقت میں جب قریش کے سردار خانہ کعبہ کے پاس جمع ہوتے تھے، وہاں ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے ایک انتہائی درد مندانہ قصیدہ پڑھا اور اپنے حالات کا رونا رویا۔ جب وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب موجود تھے، انہوں نے بات سنی، اس کا غم سنا، اس کا درد سنا، تو پھر انہوں نے سارے سرداروں کو جمع کیا مکہ کے، اور ایک معاہدہ کیا کہ اگر ہمارے شہر کے اندر کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوگی تو ہم سب مل کر اس مظلوم کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے یہاں تک کہ وہ اپنا حق پالے۔ اور اس معاہدے کو کہتے ہیں حلف الفضول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے کہ جب وہ سردار وہاں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور آپ نے بھی اس کی حمایت کی۔ اور اسی معاہدے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بھی فرماتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے اس طرح کے کسی معاہدے کے لیے بلایا جائے گا تو بھی میں اس معاہدے کے لیے جاؤں گا۔ اور یہ معاہدہ اصل میں کس چیز کے بارے میں تھا؟ یہ کسی بھی مظلوم شخص کو اس کا حق دلانے کے بارے میں تھا، اس کے ساتھ انصاف کرنے کے بارے میں تھا۔ کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، اگر اس معاشرے کے اندر عدل و انصاف نہ ہو تو اس معاشرے کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ وہاں کے رہنے والے ایک عجیب پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور ہر کوئی اس فکر پریشانی میں ہوتا ہے کہ ہمارا حق نہیں مل رہا، ہمارا حق نہیں مل رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کی طرف اشارت کیا کہ عدل و انصاف کرو، عدل و انصاف کرو۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں عدل اور احسان کے بارے میں۔ اور اسی طرح اس عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ اور یہ عام لوگوں سے بڑھ کر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، تم عدل و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، اللہ کے سامنے گواہ بن کر، ولو علی انفسہم، چاہے وہ تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ہم سب حق و انصاف کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ ہمارا اپنا آ جاتا ہے تو پھر ہم سب چیزیں بھول جاتے ہیں، یا ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں آ جاتا ہے، ہماری برادری کے بارے میں آ جاتا ہے، ہمارے خاندان والوں کے بارے میں آ جاتا ہے، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ عدل و انصاف کی، ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہماری بات ہو رہی ہے، ہمارے خاندان کی بات ہو رہی ہے، ہماری قوم کی بات ہو رہی ہے، اور ہم عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تم عدل و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ تمہارے خلاف ہی بات کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف بات کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار برادری کے خلاف بات کیوں نہ ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، چاہے یہ معاملہ کسی بھی طرح کا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف فیصلہ کرنا عدل و انصاف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے کو گواہ بنا کر فیصلہ کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب انسان اس طرح کی کسی سچویشن میں آتا ہے تو اس کو بھول جاتا ہے، اور عام طور پہ جب ہم عدل و انصاف کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر کس طرف پڑتی ہے؟
سب لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ صرف چچا عبدالرشید سے کیوں پوچھتے، آپ میں سے کوئی بتا دیں. جب بھی ناانصافی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں کون آ جاتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں ہمارے بڑے بڑے لیڈرز آ جاتے ہیں کہ دیکھو اس نے یہ کھا لیا، دیکھو اس نے یہ کر لیا، اتنے پیسے کھاتا ہے، اتنی کرپشن کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. عدل و انصاف صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے جن کے پاس عہدہ ہے، ان کی تو ذمہ داری ہے، ان کی پکڑ بھی ہوگی اور بڑی ذمہ داری ہے ان کی، لیکن یہ عدل و انصاف ہم سب کی ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری. اور میں آپ کے سامنے بھی قرآن و حدیث سے مثالیں رکھتا ہوں اور احکامات رکھتا ہوں، آیات رکھتا ہوں، احادیث رکھتا ہوں کہ کس طرح ہر فرد کی سطح کے اوپر بھی عدل و انصاف کرنا کتنا ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عدل و انصاف کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ دیکھو اگر تمہارا کسی قوم سے دشمنی ہو، جھگڑا ہو جائے، تو اس دشمنی جھگڑے میں بھی تم نے ایسا نہیں کرنا ہے کہ تم عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دو. اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ دشمن کی بات ہو رہی ہے. اور ہمارے سامنے سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اگر وہ مسلمانوں کے دشمن بھی ہوں، کفار بھی ہوں، لیکن اگر عدل و انصاف کا پلڑا ان کی طرف ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ نے بھی، ہمارے سلف صالحین نے بھی اس بات کو نہیں دیکھا کہ ادھر مسلمان کھڑا یا کافر، بلکہ یہ دیکھا کہ عدل و انصاف کا تقاضا کیا. تو اگر دشمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے کا حکم دے رہا کہ فرما رہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو اور یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. تو سوچیں جو ہم سب کے اپنے معاملات ہیں اس کے اندر یہ عدل و انصاف کتنا اہم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ آئے اپنے بیٹے نعمان کو لے کر اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کو ایک تحفہ دیا غلام، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ گواہ بن جائیں. کچھ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نعمان جو تھے وہ ان کی دوسری بیوی سے تھے ان کے بیٹے، باقی سوتیلے بھائی تھے ان کے، لیکن ان کی جو وہ دوسری بیوی تھی وہ کہتی تھی میرے اس بچے کو کچھ دو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں غلام اس کو تحفے میں دیتا ہوں. پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے کہ آپ اس پہ گواہ بن جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی اور اولاد ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے اور بھی بیٹے ہیں، اور بھی بچے ہیں. آپ نے فرمایا پھر کیا تم نے ان کو بھی غلام تحفے میں دیا ہے؟ حضرت نعمان کے والد حضرت بشیر نے کہا کہ نہیں. تو اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. یعنی یہ تو عام معاملہ ہے نا کہ ہماری اولاد ہو اور ہم ایک کو زیادہ دے دیں اور ایک کو کم دے دیں. جو اس کی ضروریات زندگی ہے وہ الگ چیز ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے، اس کو آپریشن کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں لاکھوں روپے خرچ ہو جائے، اور دوسرا بچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اس کو کبھی اسپتال جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابا جی آپ نے اس کو آپریشن پہ 5 لاکھ خرچ کیے تھے تو مجھے بھی دیں. تو پھر ابا کو بھی چاہیے کہ چل بیٹا اسپتال جا کے تیرا پیٹ کٹوا دیتے. یہ ضروریات زندگی ہے. لیکن اگر آپ نے ایک بچے کو موبائل فون دلایا تو دوسرے بچے کو بھی دلانا ہوگا. اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک عام فون ضرورت ہے، ایک خوبصورت سا بڑا اچھا سا فون اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ سب بچوں میں تقسیم کرنا پڑے گا یا سب بچوں کو دلانا پڑے گا. تو کوئی بھی چیز جو ضروریات زندگی کے علاوہ ہو اور توفتاً آپ کسی اولاد کو دے رہے ہو تو پھر تمام اولاد کو دینا پڑے گا، اور یہ عدل و انصاف ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جب اللہ کے نبی نے مدینہ میں مہاجرین ہجرت کر کے آیا اور آپ نے مواخات بھائی چارہ قائم کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بھائی بنایا جو کہ مہاجر تھے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کا جو کہ انصاری تھے. ایک دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت ابو دردہ کے گھر آئے تو دیکھا کہ ان کی جو اہلیہ ہے ان کا بڑا عجیب حال ہوا ہے. اس وقت تک پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. انہوں نے پوچھا کہ ام دردہ یہ آپ نے کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ ام دردہ نے کہا کہ آپ کے بھائی کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے تو لہٰذا ہمارا بھی یہ حال ہے. پھر وہ گھر میں تھے کہ ابو دردہ آ گئے. ابو دردہ ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. سلمان فارسی نے کہا ابو دردہ کھانا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میرا روزہ ہے، میرا روزہ. انہوں نے کہا میں بھی جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ. پھر رات جب ہوئی تو رات ہوتے ہی حضرت ابو دردہ قیام کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ ابھی سو جاؤ، ابھی بڑی رات باقی.
ایک تہائی گزرا پھر کھڑے ہو گئے. پھر حضرت سلمان فارسی فرمایا کہ ابھی سو جاؤ، ابھی رات باقی ہے. اور جب آخری تہائی کا وقت آیا تو دونوں کھڑے ہوئے، دونوں نے قیام کیا. اور پھر اس موقع پہ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو دردہ سے کہا کہ دیکھو ابو دردہ، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری نفس کا، تمہارے جسم کا، تمہاری ذات کا بھی تم پر حق ہے. ان لاہلک علیک حقا، تمہارے گھر والوں کا بھی تمہارے پر حق ہے. ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. فآتی، تو حق ادا کرو، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. یعنی انسان اپنے نیند کا معاملہ بھی ہو تو اس میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے، عبادت کا معاملہ ہو تو اس میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے، گھر والوں کا معاملہ ہو تو اس میں بھی عدل و انصاف کرنا ہے، ان کو بھی وقت دینا ہے، وہاں بھی عدل و انصاف کرنا ضروری ہے، نہیں کہ چھوڑ دے انسان اس کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب فجر کے بعد یہ دونوں حضرات گئے اور جا کے حضرت سلمان نے پوری بات سنائی کہ آج میرا اور ابو دردہ کا یہ مکالمہ ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا. اسی طریقے سے جب ہم آپس میں روزانہ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس گفتگو کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کلام میں فرماتے ہیں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، جب تم بات کیا کرو تو تم عدل سے بات کیا کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ تمہارا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں کیوں نہ ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے غیبت نہ کرو، تہمت نہ کرو، چغلی نہ کرو، غلو نہ کرو، اور یہ ساری باتیں بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جب گفتگو کرو تو عدل و انصاف سے گفتگو کرو. اب ہم یہ سوچیں کہ جی عدل و انصاف تو صرف صدر صاحب کا کام ہے، وزیر اعظم صاحب کا کام ہے، جج صاحب کا کام ہے، تو ہم سب جج ہیں. ہم سب کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں عدل و انصاف کہاں تک ہے. اسی طرح ہم مردوں کو بڑا شوق ہوتا ہے باتیں کرنے کا، مذاق کرنے کا، لطیفے سنانے کا، ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں، اور اصل میں ہم نے اس کو چونکہ مذاق بنا دیا ہے تو لہٰذا اب یہ مذاق ہی بن گیا ہے. جو کرنے کا کام تھا وہ ہوتا نہیں، کوئی کر لے تو اس کے پیچھے پوری قوم پڑ جاتی ہے، کیونکہ مذاق بن چکا ہے اور ناانصافی بن چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے، ویسے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم جس سے چاہے نکاح کرو، 2 2 3 3 اور 4 4. اور بدایت المجتہد کی ایک فقہ کی کتاب ہے، شیخ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، وہاں کتاب النکاح میں ایک قول ہمیں ملتا ہے جو ابن رشد جنہوں نے اس کتاب کی تالیف کی ہے، یہ اس میں فقہ کے مسائل جمع کیے، فرماتے ہیں کہ ایک قول قیلہ کر کے ایک قول ذکر کرتے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان 24 نکاح کر سکتا ہے. 2 ضرب 3 6 6 ضرب 4 24. لیکن شکر یہ ہے کہ یہ قول کسی نے مانا نہیں، کسی نے قبول نہیں کیا، تو جو تعداد ہے وہ صرف 4 ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تم یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک کافی. نکاح میں بھی اگر یہ خوف ہو کہ اگر انسان عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک کافی ہے. لیکن وہ انسان جو ایک ساتھ شادی کرے اور پھر عدل نہ کرے اور ایک کی طرف زیادہ جھک جائے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی سخت قسم کی وعید. اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار قرآن کریم میں حکم دیتے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کہ تول کو پورا کرو، والمیزان، اور وزن کو پورا کرو، اس میں کوئی ڈنڈی نہ مارو. اللہ تعالیٰ نے پوری قوم شعیب کو اس گناہ کی وجہ سے تباہ کر دیا. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ دیتے تھے تو اس میں ڈنڈی مارتے تھے اور لیتے وقت زیادہ لینے کی کوشش کرتے تھے. جبکہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے کہ پورا پورا ادا کرو، پورا پورا ادا کرو، کوئی ڈنڈی نہ مارو، کوئی تطفیف نہ کرو. تو آپ سوچیں کہ جو رب اپنے دشمنوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ سارے معاملات تو ہمارے آپس کے، کہیں بچوں کا معاملہ ہے، کہیں بیوی شوہر کا معاملہ ہے، کہیں آپس میں رشتہ داری بات چیت کا معاملہ ہے، کہیں کاروبار کا معاملہ ہے. اس میں اگر انسان عدل و انصاف سے کام نہ لے تو اللہ تعالیٰ اسے شدید ناراض ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
ایسے لوگوں کے بارے میں جو عدل انصاف نہیں کرتے ان کے بارے میں بڑی آیات ہے، اور جو لوگ عدل انصاف سے کام لیتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ قیامت والے دن انصاف کرنے والے جو مقسطین ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں اور رحمان کے دائیں ہاتھ کی طرف بیٹھے ہوں، ان کو قیامت والے دن نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، اور دور سے نظر آ رہے ہوں گے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انصاف کرنے والے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا قیامت والے دن 7 قسم کے افراد جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، تو ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو عدل انصاف سے کام لیتا ہو، جو عادل بادشاہ ہوگا۔ تو اگر ہم کسی ملک کے بادشاہ نہ ہوں تو کم از کم اپنی ذات کے بادشاہ تو ہیں، اپنے گھر کے بادشاہ حاکم تو ہیں، وہاں انصاف کریں، اپنے معاملات میں انصاف کریں، اپنے تمام لین دین میں انصاف کریں، اور یہ عدل انصاف ہر فرد کی ذمہ داری، ہر فرد کی ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل انصاف کرنے والوں میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عدل انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔